بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 37واں درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں اور اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے اور حکمت عملی اختیار کرنے سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہج عمل میں انسانی جد و جہد، محنت، کوشش، ایثار و قربانی، صبر اور جہاد اور استقامت کے عناصر غالب نظر آئیں گے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ سارا عمل زمین پر قدم بقدم چل کر، مصائب اور تکلیفیں جھیل کر، قربانیاں دے کر انجام دیا گیا ہے۔ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا راستہ اور فاصلہ انسانی سطح پر ان تمام مراحل سے گزر کر طے کیا گیا ہے جو ہر انقلابی عمل کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ بلا شبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار حصی معجزات ہے، کرامات اور خرق عادت واقعات سیرت مبارکہ میں بے شمار موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے متعدد بار عظیم ترین برکات کا ظہور ہوا ہے، لیکن اس انقلابی جد و جہد میں ان کا کتنا کچھ دخل ہے، اس اعتبار سے کبھی سوچے اور اس نقطہ نظر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ کے پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت اس میں غالب ترین عنصر انسانی سطح کی جد و جہد کا ہے، انسان کی کوشش کا ہے، جس میں مشکلات ہے، مصائب ہے، ظلم و ستم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کی دعوت شروع کی تو مشرکین کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی۔ انہوں نے طرح طرح سے تکلیفیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچائی، آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے، آپ سے خاندان سمیت سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھروں کی بارش، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے اتنا خون بہا ہے کہ نالین مبارک پیروں میں جم گئے ہیں، زخموں سے چورا چور ڈال ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف کی گلیوں میں کئی بار گرے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قدر تکلیفیں دی گئی، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی یہ ساری تکلیفیں سہ رہے تھے۔ حضرت بلال، عمار، صہیب، یہ ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مشن میں برابر لگے ہوئے دین حق کی دعوت دے رہے ہیں، باوجود ہے کہ ظلم و ستم ہے، تکلیفیں ہے، مسائل ہے، اور یہ سب کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ پیش آیا۔ لیکن اس کے باوجود کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام مراحل سے گزرے، ان تمام مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لائے ہوئے دین کو سارے عالم پر غالب کر دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو بغیر ان مشکلات اور ان مسائل کے اللہ کا دین غالب ہو سکتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کے ذریعے سے بھی یہ سارے سلسلے ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سارے انسانوں کے لیے ایک بہترین سبق اس میں موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ تو اب چونکہ امت کا کام ہے کہ اس دین کو پھیلانا ہے اور اس دین کو سارے عالم میں غالب کرنا ہے، تو اس کے لیے ویسے ہی کوشش کرنی ہے جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں ہوتے ہوئے اگر کوئی مصائب آئے، کوئی مشکلات آئے تو ہار نہیں ماننی، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ثابت قدم رہنا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور دین کے غلبے کے لیے ہر ممکن کوشش اپنانی ہے اور اس مشن کو جاری رکھنا ہے۔ گویا مسلمان اپنے دین کے غلبے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی اپناتا ہے، اور ہر قسم کی مشکلات آنے کے باوجود بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑتا،
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور طریقے کو نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے اور ہجرت کے بعد اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد اس اسلامی ریاست کے استحکام اور حفاظت کے لیے اقدامات اور حکمت عملی اختیار کی۔ ابتدائی طور پر مختلف قسم کے مشکلات سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح اپنی تدبیروں کا آغاز کیا تھا کہ مکہ معظمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے پر مجبور ہوئے اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی وہاں تشریف لائے تو شاید عام حالات میں کسی سلطنت کے قیام کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن مشرکین نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا، وطن سے نکالا، مکہ مکرمہ سے، اور وطن میں ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا اور انہیں سالہ سال تک ہر طرح کی اذیتیں دیتے رہے۔ جب مسلمان وہاں سے چلے گئے تب بھی انہیں چین نہیں آیا اور اہل یثرب یعنی مدینے والوں کو لکھ کر بھیجا کہ ہمارے دشمن نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو جان سے مار ڈالو یا انہیں اپنے ملک سے نکال دو، ورنہ ہم تمہارے خلاف کوئی تدبیر اختیار کریں گے۔ گویا یہ مشرکین دشمن اسلام کی جانب سے ایسے حملے کی دھمکی تھی کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان آسانی سے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر خاص کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اسلامی ریاست کے سربراہ اور ساری دنیا عالم کے لیے آپ کی زندگی بہترین نمونہ، چاہے بادشاہوں کے لیے ہو، فقیروں کے لیے، عالموں کے لیے، جاہلوں کے لیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے والے مسلمان حکمران اور سپہ سالاروں کے لیے ایک سبق آموز نمونہ چھوڑا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی ریاست میں سب سے پہلے مرکز قائم کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کی، جس سے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز قائم ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر مواخات مہاجرین اور انصار کو بھائی چارگی کے ذریعے سے آپس میں ملا دیا۔ تیسرے نمبر پر اس ریاست کی اندرونی استحکام کے لیے اور اندرونی دشمنوں سے بچنے کے لیے میثاق مدینہ کیا، جس کے ذریعے سے اس ریاست میں رہنے والے مسلمان، یہود اور دیگر قبائل عرب کو آپ نے سب کو متحد کیا تاکہ ہم دشمن کے مقابلے میں سب ایک ہو۔ اندرونی طور پر استحکام اور حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی ریاست کے بیرونی استحکام کے لیے بھی آپ نے تدبیریں اختیار کی اور اقدامات کیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے کے شمال میں قبیلہ جوہینہ سے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنوب کی طرف گئے، وہاں کے قبائل سے بھی ایسی مفاہمت کی، پھر مشرق کی طرف رہنے والے قبیلوں سے معاہدات کیے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 معاہدات تاریخ میں اب تک محفوظ ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی عمدہ تدبیریں اختیار کی، کس انداز سے آپ نے مدینے کے اطراف کے علاقے والوں کو دوست بنا لیا تاکہ اگر دشمن مدینے پر حملہ کرنا چاہے تو براہ راست مدینہ منورہ تک نہ پہنچ سکے، بلکہ مدینے تک پہنچنے سے پہلے ہی دشمن کو درمیان میں ان علاقوں میں رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا پڑے۔ ہمارے دوست وہاں ہوں گے، وہ ہمیں بر وقت اطلاع دیں گے، ہم ان کی مدد کو جائیں گے اور اپنے دوست قبائل کی مدد سے اس دشمن کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ گویا یہ ایک حلقہ قائم ہو گیا اور وہ مدینے کی حفاظت کے لیے مدینے کے اطراف میں دوستیوں کی بستیاں قائم کرتے ہوئے اور ان دوستیوں کی مدد سے جنگی نقطہ نظر سے مدینہ المنورہ کی حفاظت عمل میں آئی۔ گویا غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حکمت عملی ہے کہ اندرونی طور پر بھی میثاق مدینہ کے ذریعے سے اسلامی ریاست کو مستحکم کر دیا اور دشمنوں سے محفوظ کیا گیا، اور بیرونی طور پر بھی ان تمام قبائل سے جو اطراف میں مدینے میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں تھے، ان سے معاہدے کر کے ان کو دوست بنا لیا گیا تاکہ دشمن مدینے تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح مدینہ المنورہ کی یہ اسلامی ریاست آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس بہترین اقدامات اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے سے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ ہو گئی۔ وگرنہ دیکھا جائے تو اسلام مدینہ منورہ میں اس حال میں داخل ہوا تھا کہ کفر اور شرک کے گروہ
یہ ساری جماعتیں ہر طرف سے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ مسلمان اپنے دارالہجرت میں اس ریاست مدینہ میں اس طرح پناہ گزیر ہوئے جیسے فوجی اپنے قلعے میں پناہ لیا کرتے ہیں، کیونکہ ابتدائی طور پر مدینہ منورہ کے اندر بھی حالت یہ تھی کہ مسلمان نماز بھی پڑھتے تھے تو اسلحہ پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح رات میں باقاعدہ ڈیوٹیاں ہوتی تھی کہ جو مسلمان پہرا دیتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح مسلمانوں کی گھروں اور بچوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ پہرے دیے جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور اس اسلامی ریاست کے اندرونی اور بیرونی حفاظت کے لیے ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا بہترین اقدامات کیے، کیا آپ نے حکمت عملی اپنائی جس کے ذریعے سے اس ریاست میں استحکام آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو عملی طور پر بھی دشمن سے حفاظت کے لیے انہیں مشق کرائی، عملی طور پر ایسے کام کروائے کہ جس کے ذریعے سے انسان دشمن سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے تمام افراد کی ممکنہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی بھرپور کوشش کی۔ نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری جیسے فنون حرب اور ضرب کی عملی مشق کا اہتمام کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی عسکری تربیت کے مختلف پہلوؤں پر بھرپور توجہ دی، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔